ترجمہ تمہارا یعنی قرآن کے الفاظ ہمارے ہیں، ترجمہ ہم وہاں سے سیکھتے ہیں۔ برطانیہ میں ایک لفظ، امریکہ میں ایک لفظ کے لیے کچھ معانیاں وضع ہوتی ہیں، میڈیا کے ذریعے ان کا نشر و اشاعت یہاں ہوتا ہے اور ہم ان کو سینے سے لگاتے ہیں۔ حکمت قرآن کا لفظ ہے، معنی بھی اللہ ہی سے سیکھنا پڑے گا۔ تو بہرحال یہ قرآن کے جو فضیلت آئی ہیں، قرآن کسے کہتے ہیں؟ خالص الفاظ کو یا معنی کے ساتھ؟ دیکھیں، ہمارے اسلام اصول فقہ کی ایک مستند کتاب حسامی مع النامی، صفحہ نمبر 6 میں وہ لکھتے ہیں القرآن هو النظم والمعنی جمیعا، قرآن نام ہے الفاظ اور معنی دونوں کا۔ جب الفاظ ہو معنی نہ ہو تو بھی قرآن نہیں ہے، جب معنی ہو اور قرآن الفاظ نہ ہو تو بھی قرآن نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص نماز کے اندر کھڑا ہے، اللہ اکبر، اب سورہ فاتحہ کا ترجمہ نماز میں پڑھتا ہے یوں: تمام تعریفیں اللہ کے لیے خاص ہیں جو تمام عالموں کا پالنے والا ہے، رحمان و رحیم ہے، قیامت کے دن کا مالک اور مختار بھی وہ ہے، ہم صرف تجھ ہی کو عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، والضالین تک یہی ترجمہ کرتے ہیں۔ ان کی نماز ہو جاتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ معلوم ہوتا ہے کہ ترجمہ قرآن نہیں ہے۔ جب صرف ترجمہ قرآن نہیں ہے تو صرف الفاظ بھی قرآن نہیں ہے، دونوں جب جمع ہوں گی تو قرآن بنے گا۔ اب یہ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مسلک کے بہت بڑے امام حسامی میں لکھتے ہیں القرآن هو النظم والمعنی جمیعا، قرآن لفظ اور معنی دونوں کا نام ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں لا انہ اسم للنظم فقط ولا انہ اسم للمعنی فقط، نہ ہی تو صرف الفاظ کو قرآن کہا جا سکتا ہے اور نہ ہی تو صرف معانی کو قرآن کہا جا سکتا ہے، جب دونوں کو ملایا جائے تو قرآن بنے گا۔ چائے، پتی، دودھ وغیرہ کی ملاوٹ سے پتی بنتی ہے، چائے بنتی ہے۔ اب اگر اس میں پتی نہ ہو، بہت سارا دودھ ڈال دیا جائے تو چائے ہے؟ اگر بہت ساری پتی ہو، دودھ نہ ہو، یا دودھ ہو پتی نہ ہو تو چائے بنتی ہے؟ جب دونوں مل جائے تو چائے بن جاتی ہے۔ میں کہا کرتا ہوں چیزیں میٹیریل سے بنتی ہیں، جب میٹیریل ہی نہ ہو تو چیز بنے گی کیسے؟ ایمان بنتا ہے قرآن سے، جب کسی نے قرآن ہی نہیں سیکھا تو ایمان کیسے بنا؟ بغیر میٹیریل کے ایمان بنا کیسے؟ دامن پہ کوئی چینٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ، تم قتل کیے ہو کہ کرامات کیے ہو؟ یہ کہاں سے سیکھا تو نے؟ نور الانوار ہمارے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مسلک کی مستند کتاب اصول فقہ، ملا جیون رحمہ اللہ صفحہ نمبر 9 پہ لکھتے ہیں وَهُوَ القرآن اسم للنظم والمعنی جمیعا، کہ یہ قرآن الفاظ اور معانی دونوں سے بنتا ہے۔ مولانا محمد عمیم الاحسان قواعد الفقہ صفحہ نمبر 424 میں بھی یہی تعریف لکھتے ہیں۔ مذکورہ تعریفات سے مقصد صرف یہ سمجھانا ہے کہ جہاں قرآن کا ذکر حدیث میں آتا ہے تو اس سے الفاظ اور معنی دونوں مراد ہوتے ہیں۔ جنت کے حصول اور جہنم سے سلامتی کے لیے تو قرآن پر عمل کی ضرورت ہے، بغیر عمل کے کوئی چیز نہیں ہوتی، اور معنی سیکھے بغیر عمل ممکن نہیں ہے۔ بغیر الفاظ کے معنی سمجھ نہیں آتا اور بغیر سمجھ کے الفاظ کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ کی معرفت اور اس کی رضا اور جنت کے حصول اور جہنم سے سلامتی کے لیے قرآن کے الفاظ اور معنی اور عمل تینوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ایک بھی موجود نہ ہو، الفاظ نہ ہو تو بھی اللہ تک رسائی ناممکن ہے، معنی نہ ہو تو بھی اللہ تک رسائی ناممکن ہے۔ اگر الفاظ اور معنی دونوں کو آدمی سیکھے مگر تیسری چیز عمل نہ ہو تو بھی اللہ تک رسائی ممکن نہیں۔ تین چیزوں سے دین بنتا ہے: قرآن کے الفاظ، قرآن کا معنی اور ان چیزوں پر عمل کرنا۔ ان تینوں میں سے ایک بھی چیز اگر نہ ہو تو اللہ تک رسائی ممکن نہیں۔ اب اس وضاحت کے بعد آپ لوگ یہ سمجھ گئے کہ جہاں قرآن کی فضیلت آئی ہے تو اس سے معنی مراد یا اکیلا نہیں، الفاظ تلاوت بھی اکیلا نہیں، الفاظ اور معنی ساتھ عمل تینوں مراد ہیں۔ تو اب ان حدیث پر ذرا دیکھو۔ بخاری حدیث نمبر 5027 میں فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ لوگ یہ روایت بہت زیادہ پیش کرتے۔ دیکھو حدیث میں آیا ہے تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے
جو قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے. دیکھو نا ہم ناظریں پڑھاتے ہیں, نہیں جی سیکھتے ہیں یعنی معنی اور الفاظ کو سکھاتے ہیں, اور معنی اور الفاظ کو, جب معنی الفاظ نہ ہو تو قرآن سکھانا نہیں ہے, نہ سیکھنا ہے. مسلم شریف حدیث نمبر 804 میں اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. رسول اللہ فرماتے ہیں تم قرآن کو پڑھو اس لیے کہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرے گا. کون کرے گا؟ قرآن. قرآن کیا چیز ہے؟ الفاظ نہیں, معنی اور الفاظ سے مجموعہ کا نام ہے. یعنی قرآن پڑھو, کیا معنی؟ اس کا معنی اور مفہوم اور الفاظ دونوں سیکھو تو پھر تمہارے لیے شفاعت کرے گا. اگر اس کے معنی کو نہیں سیکھو گے, خالی الفاظ پڑھو گے تو عمل بھی نہیں کر سکو گے تو کچھ ہوگا بھی نہیں. اسی طرح مسند احمد میں ایک روایت ہے, ترمذی شریف میں حدیث نمبر 914, ابو داؤد شریف میں حدیث نمبر 1464. عبداللہ ابن عامر سے روایت ہے, قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقِ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آیت تقرأها. اب اس روایت کا معنی ذرا سن لو. عبداللہ ابن عامر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن صاحب قرآن کو کہا جائے گا کہ تم پڑھتے جاؤ اور چھڑتے جاؤ. ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا, اور اس طرح آہستہ آہستہ روک روک کر پڑھو جس طرح تم دنیا میں پڑھتے تھے. فإن منزلتک عند آخر آیت تقرأها, اس لیے کہ تمہارا مرتبہ وہ ہے جب تم آخری آیت پڑھو گے, پڑھتے جاؤ گے چھڑتے جاؤ گے. اب جب آخری آیت پڑھو گے تو 6666ویں درجے میں وہاں تم رکو گے, اتنے ہزار تمہارے درجے ہوں. یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں دیکھو یقال لصاحب القرآن, پڑھتے جاؤ اور چھڑتے, دیکھو الفاظ ہی مراد ہے. ہم کہتے ہیں یہاں بھی قرآن کا لفظ آیا ہے, قرآن سے مراد الفاظ اکیلے نہیں, ساتھ معنی بھی ہے. لیکن چلو ہم دیکھتے ہیں محدثین نے کیا لکھا ہے. مرقات المفاتیح صفحہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 645. ملا علی قاری, یہ احناف کے بہت بڑے محدث ہیں, آج سے کئی 100 سال پہلے گزرے ہیں. یہ نہیں ہے کہ یہ 50 60 100 سال کا آدمی ہے کہ تم کہو کہ پنجپیری ہوگا, نہیں, پہلے کا ہے, تم بھی اس کو مانتے ہو. وہ لکھتے ہیں فإن التحقیق كما يستفاد من حدیث ان من عمل بالقرآن فكأنه يقرأه دائما وإن لم يقرأه ومن لم يعمل بالقرآن فكأنه لم يقرأه وإن قرأ دائما. وقد قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فمجرد التلاوة والحفظ لا يعتبر اعتبارا يترتب عليه المراتب العالية في الجنة العالية. وہ فرماتے ہیں کہ تحقیق یہ ہے کہ جس طرح حدیث کے الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ جس نے عمل کیا قرآن پر, دیکھو وہ الفاظ کی بات نہیں کر رہا, وہ کہتے ہیں جس نے عمل کیا قرآن پر تو گویا کہ عمل کرنے والا اس کو پڑھتا رہتا ہے ہمیشہ, اگرچہ وہ تلاوت نہیں کرتا. جو شخص قرآن پر عمل کرتا ہے تو گویا کہ وہ روزانہ پڑھتا ہے, اگرچہ تلاوت نہیں کرتا تب بھی وہ پڑھنے والا ہے. مثال کے طور پر ایک شخص راستے پہ جا رہا ہے, یہاں سے پشاور جاتا ہے, پشاور سے کہیں دوسری جگہ جاتا ہے. اب اس کے پاس نہ قرآن ہے, نہ حفظ ہے, نہ تلاوت ہے, لیکن وہ کیسے پڑھتا ہے؟ وہ ایسے پڑھتا ہے. راستے میں جا رہا ہے, آگے عورتیں آئیں, اس نے آنکھیں نیچی کی, یاد آیا اس کو کہ قرآن نے کہا ہے کہ یغض من ابصارہم ویحفظوا فروجہم, کہ مومن آدمی کو حکم ہے کہ وہ اپنی آنکھیں نیچے کریں. اب اس نے راستے راستے میں قرآن پر عمل کیا, گویا کہ قرآن پڑھ رہا ہے, یہی پڑھنا ہے کہ وہ عمل کر رہا ہے. اب آگے جاتا ہے, کسی نے ٹیپ ریکارڈ میں گانا بجایا, فوراً اس کو یاد آیا کہ قرآن کریم میں آیت ہے کہ وہ لہو الحدیث والی جو روایت آیت کریم آیا ہے, میں تو حافظ نہیں ہوں, وہ الفاظ سمجھ میں آ گئے کہ قرآن نے حکم دیا ہے کہ یہ گانے بجانے حرام ہیں. تو فوراً اس نے اپنے کان بند کیے یا ڈرائیور کو کہا کہ بھائی یہ ٹیپ بند کرو. فوراً ذہن میں آیا کہ قرآن نے فرمایا ہے کہ تم نیکی کا حکم دو اور بدی سے منع کرو. تو فوراً اٹھا اور اس نے ڈرائیور کو کہا کہ بند کرو ٹیپ. تو اس نے قرآن پر عمل کیا نا, یہ قرآن پڑھنا ہے.
اب یہ یہاں سے پشاور تک تلاوت نہیں کرتا لیکن قرآن پڑھ رہا ہے. کیسے پڑھ رہا ہے؟ قدم قدم پہ اس پہ عمل ہو رہا ہے. تو ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن پر عمل کرتا ہے اگرچہ وہ تلاوت نہ بھی کرتا ہو تو یہ پڑھ رہا ہے. آگے لکھتے ہیں وَمَن لَّمْ يَعْمَلْ بِالْقُرْآنِ فَكَأَنَّهُ لَمْ يَقْرَأْهُ وَإِن قَرَأَ دَائِمًا. کہتے ہیں کہ جو شخص صبح شام تلاوت کر رہا ہے مگر عمل نہیں کر رہا تو وہ اگر تلاوت کرتا بھی ہے تو نہیں پڑھ رہا. یہ پڑھنا نہیں ہے. فَكَأَنَّهُ لَمْ يَقْرَأْهُ گویا کہ اس نے پڑھا ہی نہیں. اس لیے پھر وہ دلیل بے آیت پیش کرتے ہیں کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیذکر اولو الالباب. وہ فرماتے ہیں کہ قرآن نازل ہوا ہے، برکت والی کتاب ہے، میں نے نازل فرمائی ہے. کس چیز کے لیے نازل کی ہے؟ لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ اس کی آیتوں پر غور کریں اور عقل مند لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں. معلوم ہوا کہ قرآن کی نزول کا مقصد ہے اس میں غور کرنا اور اس پر عمل کرنا، اور غور تب ہوتا ہے جب معنی سمجھ میں آ رہا ہو. آگے الفاظ اور بھی صاف ہیں. آگے لکھتے ہیں ملا علی قاری فمجرد التلاوت والحفظ، پس وہ تلاوت جو اکیلا تلاوت ہو معنی اور عمل نہ ہو، والحفظ جو اکیلا حفظ ہو معنی اور علم نہ ہو، لا یعتبر اعتبارا، لا یعتبر اعتبارا، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. کیسا اعتبار نہیں ہے؟ ترتب علیہ المراتب العالیہ فی الجنت العالیہ، ایسا کوئی اعتبار اس کا نہیں جس کے اوپر کوئی اونچے درجے مرتب ہوں اور جنت میں اس کو بڑا درجہ مل جائے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب یہ ملا علی قاری مرقات المفاتیح جلد 4 صفحہ نمبر 645 میں جو یہ لکھتے ہیں کہ الفاظ کا کوئی فائدہ نہیں جب تک معنی اور عمل نہ ہو. تو پتہ چلا کہ جتنی روایات آئے ہیں جس میں قرآن کا لفظ آیا ہے تو اس سے معنی اور الفاظ دونوں مراد ہیں. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت ہے، مسلم شریف حدیث نمبر 817 حدیث نمبر 817 ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. یہ ایسی کتاب ہے جس کے ذریعے اللہ بعض قوموں کو مرتبہ دیتا ہے، اونچا کر دیتے ہیں، اور بعض قوموں کو اللہ ذلیل کرتے ہیں. تو کیا معنی؟ جو لوگ اس قرآن پر عمل کرنا اور اس کا معنی سیکھنا چھوڑ دیتے ہیں تو ان کو ذلیل کرتے ہیں. اب اس امت کو دیکھو، ہم ذلیل ہیں کہ نہیں ہیں؟ کون کہتا ہے کہ ہم ذلیل نہیں ہیں؟ باوجود اس کے کہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے، ایٹم بم ہے، اس کے باوجود ہم غیروں کے اشاروں پہ ناچتے ہیں. ہمارے علاقوں میں کیا کچھ ہو رہا ہے؟ ہم غیروں کے پیچھے گھوم رہے ہیں. امریکہ میں کوئی کیسے بال بناتا ہے تو ہم پیاسے ہیں کہ ہم اس طرح بال بنائیں. امریکہ اور برطانیہ میں کوئی اپنی شلوار اتارتا ہے، پینٹ پہنتا ہے تو ہم بھی پیاسے ہیں کہ بھئی کب ہم شلوار اتاریں گے اور پینٹ پہنیں گے. انہوں نے ٹائی پہنا تو ہم نے وہ شروع کیا، انہوں نے داڑھی کٹوائی تو ہم نے وہ بھی صاف کیا، انہوں نے مونچھی کٹوائی تو ہم نے مونچھوں کو بھی صاف کیا، انہوں نے سگریٹ پینا راستے میں شروع کیا تو ہم بھی وہ راستے پہ جاتے ہیں یوں کرتے ہیں، یوں کرتے ہیں تو ہم بھی اس طرح کرتے ہیں. وہ باتیں کرتے ہیں انگریزی میں، ہم نے اردو، پشتو اور عربی چھوڑ دیا. جب ہم کسی سے کہتے ہیں کہ بھائی گاڑی لیٹ ہو گئی اس لیے کہ سواریاں نہیں تھی، جی پیسنجر نہیں تھے، جی کیا بات ہے آج کل تو پریشان، جی گھر میں پرابلمز ہیں، گھر میں پرابلمز ہیں. مشکلات نہیں کہہ سکتے ہو. یہ غیروں کے پیچھے اتنی اقتدا کیوں کرتے ہو؟ اللہ نے تمہیں ذلیل کیا اس لیے غیروں کی چیزیں تمہاری خواہش بن گئی. اگر غیر ذلیل ہوتے تو وہ تمہاری نقل اتارتے کہ وہی مسلمان ترقی پر ہیں، ان کی طرح خود کو بناؤ. جب تم ترقی پر ہوتے، اپنے لباس اور اپنے دین میں آپ کی ترقی ہوتی تو امریکہ، برطانیہ، انگریز، اسرائیل، یہودی، نصارہ اور انڈین تمہاری نقل اتارتے کہ بھئی مسلمان یوں پگڑی پہنتے ہیں، یوں ٹوپی پہنتے ہیں، وہ یوں داڑھی بڑھاتے ہیں، وہ یوں مونچھیں رکھتے ہیں.
وہ یوں لباس پہنتے ہیں تو ہم بھی اس طرح کریں تاکہ اچھے نظر آئیں، مگر تم ذلیل ہو اور وہ آج کل معزز ہے دنیاوی اعتبار سے، تم ان کے پیچھے پیچھے دم ہلاتے ہو، یہی ضلالت ہے۔ تو اللہ اس کتاب کے ذریعے بعض لوگوں کو اٹھاتا ہے اور بعضوں کو نیچے گراتا ہے۔ کن کو گراتا ہے؟ جو قرآن کا معنی نہ سیکھتا ہو اور پھر عمل نہ کرتا ہو، جس طرح کہ آج کل کی دنیا میں ہے۔ صحابہ کو اس قرآن نے کتنا اونچا کیا اور ہمیں اس قرآن نے کتنا نیچے کیا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والقرآن حجت لک وعلیک، یہ مسلم شریف میں حدیث نمبر 223 میں ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن تمہارے لیے دلیل ہے، روشنی ہے، یا تمہارے خلاف دلیل ہے۔ کب؟ جب تم قرآن کو سیکھتے ہو اور اس پر عمل کرتے ہو، قرآن کا ترجمہ سیکھتے ہو اور اس پر عمل کرتے ہو تو یہ تمہارے لیے دلیل ہے، تم اس کے پیچھے جاؤ گے۔ اگر اس کا معنی نہیں سیکھو گے اور اس پر عمل نہیں کرو گے تو یہ تمہارے خلاف دلیل بنے گا، قیامت کے دن تمہارے خلاف گواہی دے گا کہ اے اللہ ان لوگوں نے مجھے چھوڑ رکھا تھا۔ تلاوت تو کرتے تھے مگر شادی میں انگریز کے پیچھے جاتے تھے، تلاوت تو کرتے تھے مگر سارے معاملات میں یہ لوگ غیروں کے پیچھے چلتے تھے، لباس غیروں کی طرح تھا، فیشن غیروں کی طرح تھی، کپڑے غیروں کی طرح تھے، چہرے کا رنگ ڈنگ اور شکل غیروں کے طریقے پہ بناتے تھے، میت قبرستانوں میں آنے جانے کے طریقے وہیں ہوتے تھے، قبروں پہ بڑی بڑی جھنڈیاں لہراتے تھے، میت اور مردے پہ اتنے بڑے بڑے جھنڈے تم سمجھو گے کہ یہ مردہ کہیں الیکشن لڑ رہا ہے، مردہ الیکشن لڑ رہا ہے اس لیے اتنے بڑے بڑے جھنڈے ہیں۔ آپ کے رسول نے تو اس سے منع فرمایا تھا۔ مولانا سرفراز خان صفدر، جس کو تم لوگ اپنی بعض ناجائز باتوں کے اندر کتنا اچھالتے ہو، تو پھر اس کے راہ سنت میں جو جھنڈیوں کے اوپر اس نے رد کیا ہے، بدعات پر اس نے رد کیا ہے، وہ کیوں نہیں مانتے ہو؟ اس لیے کہ فرائض من اتخذ الہہ ہوا، اللہ فرماتے ہیں کہ تم نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو الہ بنایا ہے، جو اس کا جی چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ جب تمہارا دل قرآن سے خالی ہوگا تو تمہاری خواہش تمہاری خدائی کرے گا اور وہ تمہارا الہ ہوگا۔ بہرحال والقرآن حجت لک وعلیک، بے غبار مقصد اس کا یہ ہے کہ جو لوگ قرآن سے واقفیت حاصل کر کے اس پر عمل کریں تو ان کے لیے قرآن دلیل ہے، راہبر ہے، اور جو لوگ اس سے غافل رہیں گے ان کے لیے اتمام حجت بن کر ان کے خلاف گواہی اور دلیل ہے۔ چنانچہ عبدالرزاق بن عبد المحسن البدر فقہ الادعیۃ والاذکار صفحہ نمبر 79 میں لکھتے ہیں فالقرآن حجت لمن عمل به وتأدب بآدابه وأما من ضيع حدوده وأهمل حقوقه وفرط في واجباته فإن القرآن يكون حجة عليه يوم القيامة۔ وہ اسی روایت کی تشریح یوں لکھتے ہیں کہ قرآن دلیل ہے، راہبر ہے اس آدمی کے لیے جو اس پر عمل کرتا ہے اور خود کو اس کے آداب سے مؤدب بناتا ہے، اور وہ شخص جو قرآن کریم کی حدود کو ضائع کرتا ہے، اس کے احکام کو ضائع کرتا ہے اس لیے کہ اس کو پتہ نہیں کہ اس قرآن کا حکم کیا ہے۔ جو شخص قرآن کے حدود کو ضائع کرتا ہے اور اس کے حقوق کو مہمل چھوڑتا ہے اور اس کے واجبات کے اندر کوتاہی کرتا ہے تو فَإِنَّ الْقُرْآنَ يَكُونُ حُجَّةً عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو یہ قرآن اس شخص کے خلاف گواہ ہوگا قیامت کے دن، ہمارے سب کے خلاف گواہ ہوگا، اس لیے کہ ہم قرآن کو سیکھتے ہی نہیں ہیں، بس الفاظ سیکھے ہیں غوطہ بس والناس تک پڑھ لیتے ہیں، اتنا ثواب میرا۔ بھئی فلان بزرگ رات میں ایک ختم کرتا تھا، دن میں ایک ختم کرتا تھا، رمضان میں اتنے ختم کر، یہ جھوٹ ہے۔ اولیاء وہ لوگ تھے جو صحابہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے پیچھے چلنے والے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن سے پہلے میں کم میں قرآن پڑھنے کی اجازت ہی نہیں دی، اس لیے کہ وہ فرماتے ہیں کہ پھر اس میں تدبر نہیں ہوتا۔ اور رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ تم بیوی کے بھی حقوق ادا کرو، نفس کے بھی حقوق ادا کرو، عبادت بھی کرو اور کچھ دنیا کے لوگوں کے ساتھ معاشرت بھی کرو۔ یہ نہیں کہ صبح سے شام تک کوئی بیٹھ گئے اور تلاوت ہی تلاوت، تو اس نے رسول اللہ کا طریقہ اختیار کیا یا رسول اللہ کے خلاف طریقہ اختیار کیا؟ اس نے تو خلاف طریقہ، یہ تو بزرگ نہیں ہوا، یہ کوئی اور چیز بن گیا ہے۔ بہرحال قرآن تو ایک ایسی کتاب ہے جس کو امت نے عقائد میں اور اعمال میں پس پشت ڈال دیا ہے۔
قرآن کہتا ہے، خود میں نہیں کہتا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 101 میں اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ وَمُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ، جب کبھی ان کے پاس اللہ کا کوئی رسول ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والا آیا، ان اہل کتاب کے ایک فرقہ نے اللہ کی کتاب اس طرح پیچھے ڈال دیا گویا جانتے ہی نہ تھے۔ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ آیا تو چاہیے تو یہ تھا کہ یہ لوگ اپنی کتابوں میں رسول اللہ کے بارے میں پڑھے ہوئے تھے، ان کو پتہ تھا کہ آخری نبی آئے گا، وہ ایسا ہوگا، اس کی یہ علامات ہیں، چاہیے تو یہ تھا کہ یہ لوگ اس کو مان لیتے، مگر وہ اپنی کتاب، جس کتاب کے اندر رسول اللہ کی علامات تھی، اس کو پس پشت ڈال دیا کہ ہم نے پڑھا ہی نہیں۔ آج بھی اسی طرح ہے۔ قرآن نے ہمیں کہا ہے شرک مت کرو، لیکن جب قبروں میں جانے کی نوبت آتی ہے، جھنڈیوں کی نوبت آتی ہے، تو ہم قرآن کے اس حکم کو پیچھے ڈال دیتے ہیں۔ نہیں بھئی، یہ تو شرک نہیں ہے۔ قبروں پر بڑی بڑی دیگیں پکتی ہیں اور کھائی جاتی ہیں، جب کھانے کا وقت آتا ہے تو قرآن کا حکم پیچھے ڈالنا ہی چاہیے، تو جائز خیرات ہے، صدقہ ہے۔ شادی رسول اللہ کی طریقے پہ کرو، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ مردہ رسول اللہ کی طریقے پہ دفن کرو، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ سارے امور، سارے کام رسول اللہ کی طریقے پہ کرو، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ہم پہلے تو اس کو پڑھتے نہیں ہیں، اگر کہیں مسجد میں پڑھ لیا یا غلطی سے کان کے اندر پڑ گیا تو جب اس کام کے کرنے کا وقت آ جاتا ہے تو ہم اس کان میں پڑے ہوئے اللہ کے حکم کو پیچھے ڈال دیتے ہیں کہ نہیں جی بس یہ تو علاقے کا رسم و رواج ہے، اب جب شادی میں ہم یہ نہیں کریں گے تو لوگ ہنسیں گے، مردے کے اوپر اگر ہم یہ نہیں کریں گے، وہ نہیں کریں گے تو لوگ ہنسیں گے۔ تو بتا دو کہ ہم نے قرآن کو پس پش ڈال دیا ہے کہ نہیں؟ ڈال دیا ہے۔ اور کتاب اللہ سے مراد تورات اور یا قرآن ہے۔ دیکھیے طویلات اہل سنت جلد 1 صفحہ نمبر 231۔ اللہ اکبر، یہ قرآن کو پس پش ڈالنے والے کوئی 1 2 3 نہیں۔ آپ کہیں گے کہ شاید کسی نے پس پش ڈال دیا ہوگا۔ اللہ کیا فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں؟ اللہ فرماتے ہیں بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ ان کی اکثریت ایمان نہیں لائے۔ ایمان نہیں لاتے لوگ، اکثریت۔ یہ نہیں کہ تم کہو کہ بھئی 100 میں شاید کہیں 1 2 3 4 آدمی ہوں گے جو گناہگار، بے دین اور قرآن کو پس پش ڈالنے والے ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ ان کی اکثریت ایمان نہیں لاتے۔ سورہ حدید میں 27 نمبر آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان کی اکثریت نافرمان اور فاسق ہیں۔ سورہ مائدہ 66 میں اللہ فرماتے ہیں وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ۔ سورہ انعام میں اللہ فرماتے ہیں وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تم دنیا میں تعداد میں اکثریت کے پیچھے جاؤ گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اکثریت گمراہوں کی ہوتی ہے۔ توحید پرست اور اچھے لوگ ہمیشہ کم ہی ہوا کرتے ہیں۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ۔ اسلام کی ابتدا ناشنا حالت میں ہوئی تھی۔ جب کوئی اسلام کا حکم سناتا تھا تو لوگوں کو ناشنا سمجھ میں آ جاتا تھا کہ ناشنا بات بول رہے ہیں یار، اس سے پہلے تو کسی نے نہیں بولی۔ فرماتے ہیں وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ، بہت جلد یہ دین پھر ناشنا ہو جائے گا۔ آج کل ناشنا ہے، نماز ناشنا نہیں، روزہ حج زکوٰۃ ناشنا نہیں، اس لیے کہ وہ دین نہیں ہے، وہ تو ارکان ہیں۔ جو دین ہے، جو ایمان ہے، جو عقیدہ ہے، ولا اور برا ہے، الہ اور اللہ، لا الہ اور الا اللہ، کس چیز کی نفی، کتنی چیزوں کی نفی، کس چیز کا اثبات، یہ چیزیں آج بھی ناشنا ہے۔ اگر تم عقیدی کی بات کرو گے نا تو ناشنا نظر آئے گی۔ جس طرح کہ قرآن کے الفاظ پر تلاوت میں ثواب نہیں،
یہ ناشنا ہے یا نہیں؟ مولوی لوگ تو وہ مسئلہ بیان ہی نہیں کرتے جس سے عوام متنفر ہوں. مولوی لوگ تو کوشش کرتے ہیں کہ ہم سٹیج پہ وہ مسئلہ بیان کریں جس سے عوام کے دلوں میں ہمارا مقام بن جائے. مگر انبیاء کا یہ طریقہ کار نہیں تھا. انبیاء 40 سال تک اپنا کیریئر بناتے رہے, 40 سال تک اپنی عزت بناتے رہے. لوگ کہتے تھے رسول اللہ محمد امین ہیں, محمد سچے ہیں, محمد ایسے ہیں, محمد ویسے ہیں, تعریفیں کرتے تھے. لیکن جب اللہ نے حکم فرمایا کہ بلغ ما انزل الیک, اے پیغمبر ان چیزوں کی دعوت اور تبلیغ کرو جو میں نے اوپر سے نازل کی ہیں, فضائل اعمال کی تبلیغ نہیں, دیگر کتابوں کی تبلیغ نہیں, قرآن کی تبلیغ کرو. بلغ ما انزل الیک, جو چیز اوپر سے تمہاری طرف نازل ہو گئی ہے اس کی تبلیغ کرو. کوئی کہے گا کہ بھئی حدیث بھی تو اوپر سے آئی ہے, ٹھیک ہے آئی ہے, مگر قرآن کی تشریح بن کر آئی ہے. خود مستقل ایسی چیز نہیں ہے کہ تم قرآن کو چھوڑو اور حدیث کے پیچھے جاؤ, بس قرآن کو سر سے ہاتھ ہی نہیں لگاؤ. نہیں, حدیث قرآن کی شرح ہے. حدیث کا منکر ٹوٹل طریقے سے جو حدیث کا منکر ہوگا وہ تو کافر ہوگا. ہم کہتے ہیں کہ حدیث کا مقام دوسرے نمبر پر ہے, قرآن سے نیچے ہے. رسول اللہ کا مرتبہ اللہ سے نیچے ہے. رسول اور رسول کے فرمودات کو قرآن سے دوسرے نمبر پر بالکل بیان کرو. قرآن کی آیت پڑھو, پھر اس کی نیچے جو حدیث آتی ہے بیان کرو. لیکن تم تو قرآن کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے ہو, صبح سے شام تک بزرگوں کے اقوال سنایا کرتے ہو. تو میں کہتا ہوں رسول اللہ کو جب حکم ہوا بلغ ما انزل الیک, جو تمہاری طرف اوپر سے نازل کی گئی ہیں اس کی دعوت کرو. رسول اللہ کوہ صفا میں کھڑے ہوئے, انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ 40 سال کا بنایا ہوا کیریئر ایک لفظ کے ساتھ دفن ہو جائے گا. ذرا تعویل کر دوں گا, ذرا ہیرا پیری کر دوں گا, ذرا طریقے سے. نہیں نہیں نہیں, بلکہ صاف صاف کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. جیسے لا الہ الا اللہ کہا, آج کے تبلیغیوں کی طرح حکمت نہیں, آج کے مولویوں کی طرح. ان کی حکمت کیا ہے؟ ان کی حکمت یہ ہے کہ کسی کے اندر شرک ہو تو شرک کی بات مت کرو. کوئی اگر کسی بابا کا پجاری ہو تو اس کے بابا کے خلاف بات مت کرو. کوئی اگر کسی قبر کا پجاری ہو تو اس کے قبر کی غیبت مت کرو. اللہ نے ابتدا ہی سب سے پہلے مذمت میں کی کہ لا الہ, پہلے سارے معبودوں پر پانی پھیر دو, ایک بھی نہیں, کچھ بھی نہیں, الا اللہ, مگر صرف ایک اللہ ہے. رسول اللہ نے جیسے یہ الفاظ کہے, سب سے پہلے اپنے چاچا ابو لہب نے پتھر اٹھا کر کے گالی دینا شروع کیا. تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کی بات کرتے ہو, چندے گھوم کر چندے کرتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم رسول اللہ کے وارث ہیں. شرم کرو, ڈوب مرنے کا مقام ہے. رسول اللہ مانگنے والا نہیں تھا, رسول اللہ گاداگر نہیں تھا, رسول اللہ ڈرپوک نہیں تھا, رسول اللہ ایسے ہیرا پیریوں کرنے والا نہیں تھا. وہ پکی بات کہتا تھا, میدان پہ کہتا تھا, خواہ اس پہ لڑائی بن جائے یا 40 سال کا کیریئر تباہ ہو جائے. ایک سیکنڈ کے اندر 40 سال کا کیریئر تباہ کر دیا. سب لوگ اٹھے اور پتھر برسانا شروع کیا, گالیاں دینا شروع کی. تم اگر رسول کے وارث ہو تو اپنے چاچا سے گالی مانگو, تم اگر رسول اللہ کے وارث ہو تو اپنے خاندان سے دشمنی مول لو اور توحید کی بات کرو, تب میں کہوں گا کہ تو وارث ہے رسول اللہ کے. تو ابو جہل کا وارث نظر آ رہا ہے, تو فرعون کا وارث نظر آ رہا ہے, تو کسی اور کا وارث نظر آ رہا ہے. بنگلے بنا رہے ہو, لمبی کاریں خرید رہے ہو, لمبے اونچے مدرسے بنا رہے ہو, اور اپنے گاؤں اور علاقے میں توحید کی بات اس لیے نہیں کہتے ہو کہ بھئی اس سے لڑائی اور جھگڑا اور فساد بنے گا.